بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتؤون وعلى ربهم يتوكلون. رواہ مسلم. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو پھونک جھاڑ نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے اور داغ نہیں لگواتے، یعنی اپنے جسم سے خون نہیں نکلواتے، حجامت نہیں کرواتے، اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی توکل کرتے ہیں. ایسا دم، ایسا پھونک جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، شرک کی ملاوٹ نہ ہو، وہ دم کرنا یا کروانا یہ مشروع ہے، یہ شریعت سے ثابت ہے. البتہ اگر کوئی کامل توکل اور بھروسہ کرے اور دم کرنا اور کروانا چھوڑ دیتا ہے تو ایسے شخص کے لیے بغیر حساب کے جنت کی بشارت ہے. ہاں اگر کوئی بغیر دم کیے اسے دم کرے تو وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا. یہ حدیث سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں، یعنی 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو انہی میں سے ہے. تو ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور یہی بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عکاشہ اس معاملے میں تم پر سبقت لے گئے، یعنی یہ پہلے کہہ دیے تو یہ سبقت لے گئے. توکل اور بھروسہ، اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور توکل یہ مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور امر الہی بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ پس جب آپ کو کسی کام کا پختہ ارادہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر رہے ہیں تو آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھ کر وہ کام کریے، وہ کام آپ کا پورا ہوگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو، چڑیوں کو روزی دیتا ہے. وہ پرندے صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے اور شام کو اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین پر ہر شخص کو بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے جتنی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو. اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھ کر کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت اور اس آزمائش میں، اس کٹھنائی کے وقت، اس پریشانی کے وقت اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہے، اس کی مدد کرے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کی آخری بات یہی تھی کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ تو ہمیں ہر معاملے میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ اے اللہ، جب تم اس دنیا میں جیے اسلام اور ایمان پر جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔